تعریف زکوٰۃ، اس موضوع پر قاری رضا الرحمن بیان فرما رہے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کا معنی لغت میں بڑھنا اور پاک ہونا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ اس معنوی زیادتی کو کہتے ہیں جو اللہ کی جانب سے برکت کے طور پر ہوتی ہے، اور اصطلاح میں زکوٰۃ مال کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا انسان پر فرض کیا گیا ہے، یعنی اپنے مال میں سے شریعت کی جانب سے مقررہ کردہ ایک خاص مقدار کا کسی مسلمان فقیر و غریب غیر سید کو خالصتاً اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بلا عوض مالک بنا دینا۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ مال و دولت صرف ایک آدمی کے پاس منجمد نہ رہے بلکہ سب کے پاس گردش کرتا رہے، اور یہ مال قوم کے تمام افراد میں پھیلے اور تقسیم ہو۔ جیسے وراثت کے قانون سے ہماری یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی کے انتقال کے بعد اس کا مال بہت سارے وارثوں میں پھیل جاتا ہے اور تقسیم ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے نماز بدنی عبادت ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اس کا ادا کرنا ہر مالدار صاحب نصاب کے ذمے ہر حال میں ضروری ہے۔ کوئی اسلامی حکومت اور اسلامی بیت المال زکوٰۃ کو وصول کرنے والا ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ادا کرنا ضروری ہے۔ گزشتہ زمانے کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعتوں میں بھی نماز کی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی فرض تھی، مگر ان سابقہ انبیاء کرام کی شریعتوں میں زکوٰۃ کا مال فقراء اور مساکین کی ضرورتوں میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ زکوٰۃ کے مال کو کسی جگہ میں رکھ دیا جاتا جس کو آسمانی بجلی آ کر جلا دیتی تھی، اور یہی زکوٰۃ قبول ہونے کی علامت تھی۔ امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل اور کرم فرمایا اور اس بات کی اجازت دے دی کہ زکوٰۃ کے مال کو مسلمانوں کے فقراء اور مساکین پر خرچ کیا جائے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونا، 2 مکمل سال کا گزرنا، اور اسی طریقے سے عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، مال نصاب کا مالک ہونا۔ اس کے علاوہ تفصیل زکوٰۃ کے بارے میں وہ ہر شخص دیانتداری کے ساتھ مکمل اپنی حیثیت بتلا کر اہل علم حضرات مفتیان کرام سے پوچھ لیں کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، اور اس کے مسائل کو سیکھیں اور سمجھ کر اور اللہ کا حکم اور رضا کو حاصل کرنے کے جذبہ ہو، اور کوشش کریں کہ جن احباب وغیرہ پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے وہ جلد از جلد اس فریضے سے سبکدوش ہوں اور اس کو اپنے اوپر ذمے نہ رکھیں، اور کوشش کریں کہ اس ذمے سے جلد سبکدوش ہو جائیں اور خوب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔